السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماتم کا ثبوت قرآن سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماتم کیا تھا؟ علامہ شہنشاہ نقوی کو جواب بائے انجینئر محمد علی مرزا اور ماتم پر دلیل قرآن سے ثابت۔ تو یہ جو معاملہ آیا ہے وہ قرآن سے ثابت کیا ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کے پتہ چلے گا۔ اور یہ جو ماتم کا معاملہ ہے تو وہ سب چیزیں جو ہے آپ کو سامنے میں آئے گی، اور جو بھی یہ محرم حرام جو ہوتا ہے اس میں جو یہ ماتم کا معاملہ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے۔ اور اس میں جو ہے دونوں نے جو کہا ہے، علامہ شہنشاہ نقوی کو جواب جو دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے، آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور جو معاملہ ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں بولنے میں سننے میں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ۔ میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں۔ حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے۔ اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ زندہ ہو جائے، یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا۔ حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو، یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، اے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف۔ کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے۔ عموماً اہل تشیع علماء کی جانب سے نوحہ اور ماتم کی دلیل میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گریہ کی مثال دی جاتی ہے، اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں کے نوحہ سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے ایک شیعہ عالم ہے، میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ حافظہ اللہ، آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے، یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا، سورہ یوسف سے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس میں الفاظ ہیں، وہ ہائے یوسف کہتے تھے، اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر، اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے، حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے، ایک یہاں مارتے تھے، تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ جی، یعنی یہ آپ کہانی بند کریں، سورہ یوسف کھول کے خود 80 نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں، پارہ نمبر 12 کے اندر، اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا تو سچ ہے۔ سر ہم بھی غم کر رہے ہیں، اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں۔ میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں، توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں، اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں، نوح میں استغاثے تو نہ کریں، امداد تو نہ مانگیں۔ اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں، قرآن کھول کے خود پڑھ لیں، کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا، خام خواہ نکالتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم جا کے اپنے خود گھر کی خبر لو۔ مفتی اعظم ایران
خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چھریاں مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے. صحیح. اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتویٰ دوں؟ اور یہ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اپنے مرجع کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی بات مانیں. یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے؟ یقین کریں، میں پچھلی دفعہ محرم کے دنوں میں سول ہاسپٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گیا علاج کے لیے، تو وہاں ایک نوجوان 18-20 سال کا لایا گیا، تو اس کی کمر کے اوپر نا کافی سارے نشانات تھے، تو وہ اس کے اوپر ٹانکے لگا رہے. تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوا ہے؟ تو وہ جی زنجیر، وہ چھریاں مار کے زنجیر زنی کر کے. تو مجھے اتنا ترس ہے کہ یار اس بیچارے نے تو ثواب سمجھ کے یہ کام کیا ہے، اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے، مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں. کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض آیا ہوا ہے اور اس کا وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا. حضرت نبی مکرم نے حضرت حمزہ کے جنازے پہ عمومی عام سب کے سامنے رونے کا حکم دیا. اہل تشیع جو روڈ پر، چوک پہ، بازاروں میں روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، وہ سنت پیغمبر ہے. اور سب پر واضح ہے یہ حدیث کے جنگ احد کے اندر جب حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو سب اپنے اپنے وارثوں پہ گریہ کر رہے تھے. عرب دستور تھا رونا. اور حضرت حمزہ کے جنازے پر حضرت نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے جو میرے چچا پہ گریہ کرے. تو ساری عورتیں جو تھیں وہ سب جمع ہو گئیں اپنے اپنے جنازوں کو چھوڑ کر، اور حضرت حمزہ کے جنازے پہ روئیں، گریہ کیا بیویوں نے، عورتوں نے اور مدینے کی خواتین نے. تو ہم کب انکاری ہیں اس کے؟ بالکل کروایا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا. اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم. جی. تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزوہ احد کے موقع پر، بالکل ٹھیک. بعد میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر، اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت یہ 4 جاہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب اور نسب پہ فخر کرنا. نمبر 2 دوسرے کے نسب میں تان کرنا. نمبر 3 ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا. اور نمبر 4 نوحے کرنا. نوحے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا. اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں، کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر. وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جعلی واقعہ، اور یہ نوحے تو ہوتے نہیں، یہ تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں، استغاثے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ، اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا. نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے، آوازیں بلند کی جائے. اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن واہ ویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں، سچی تعریف کریں. جی. اور ان سے مدد نہ مانگیں بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں اور صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہیں. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں. کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے. یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں. پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا،
یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں, کسی مسجد میں کریں, کسی امام بارگاہ میں کریں, ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں, یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا, اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں. اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا, ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. ماتم بھی بالکل حرام ہے. میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل, میں نے اس کا جواب دیا ہے, اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں, میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ وہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا, تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا, اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے. جہاں تک بات انہوں نے وہ اہل تشیع کے ماتم کی تو میں عرض کروں گا کہ اس طرح کے سوالات اچھے بھی ہیں اور اس کے نتیجے بھی بعض اوقات برے بھی نکلتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے منہ پیٹا تھا نبی کے جنازے پہ, ماتم نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی واضح روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے منہ پر ہاتھ مارے تھے جب نبی کی رحلت ہوئی تھی. ہاتھ یوں ماریں یا یوں ماریں کیا فرق ہے؟ یوں ماریں یا یوں ماریں کیا فرق ہے؟ بدن کو مارنا پر اعتراض ہے نا, بدن کے یہاں مارنا جائز ہے, یہاں مارنا جائز نہیں ہے, تو یہ سوچنے کی بات ہے. تو حضرت عائشہ نے نبی مکرم کے جنازے پہ گریہ کیا, ماتم کیا. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے, اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی, سنی انہوں نے نہیں کھولی بھی, تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں, اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی. تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی, تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح, جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں, پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. لال رومال لاؤ تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی, تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں, یہ ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے, لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے, یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں, تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے. تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں. دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی, تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا. یہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی, ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے ہیں. یعنی کوئی بات دیکھا کریں, اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے. دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے. ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہے پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے. تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی
اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا۔ یہ سال ابن سعد السعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں، قسمیں اٹھا اٹھا کے، کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے، ان میں سے ایک ہی ہیں، تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ تو میں نے یہ پکی دی ہے کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے۔ زیادہ افیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرم پٹی کی، یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، انہوں نے دانت توڑے ہیں دونوں نے کیا؟ تو کیا اویس کرنی کو آپ ان سے بڑا عاشق رسول کہیں گے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ تو اویس کرنی اس تصور سے خود بھی کانپ اٹھیں گے۔ المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے۔ یہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے؟ جعلی واقعات ہے، صوفیاء نے پھیلائے، شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے۔ اس سے بڑی بات پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور ظالموں، وہ کیلے کا ذکر قرآن ہی موجود ہے، کیلا پہلے دا ہے۔ اللہ دے بندے ہو، گپے مشہور کی ہوئی ہیں، اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں، یہ کر لیں۔ سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو، آپ کی کوئی کیڑا لگ گیا ہو، کوئی صفائی کروائیں، کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں۔ ہاں مسواک بھی کریں، وہ تو کرنی چاہیے جی، اس کی تو تاکید ہے۔ ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے جی۔ اس سے یہ پوچھنا تھا کہ اویس کرنی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں، کیلے بھی موجود ہیں؟ ہاں جی، کیا مطلب؟ اگر اویس کرنی کی سنت پہ عمل کیا جائے ہاں پاسبل ہے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنی کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑیں اپنے، کیلے ان کے لیے موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔